ہمارے ایمان کی حالت عید کے دن ظہر کی نماز سے معلوم ہو جاتی ہے. عید کے دن فجر کی نماز میں آخری سب تک مسجد بھری رہتی ہے. لوگ لنگی نئی نئی لنگی نئے نئے کرتے پیجامے پہن کے آتے ہیں. آج عید کے دن کی فجر ہے اور اسی دن ظہر کی نماز میں کھراٹے مار کے سوتے رہتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے. وہ عید کے دن کی ظہر کی نماز سے پتہ چل جائے. میرے بھائیوں، رمضانی مت بنیے، ربانی بنیے. اسلام ہمیں رمضانی بننے کی تعلیم نہیں دیتا، ربانی بننے کی تعلیم دیتا ہے. رمضان ہمیں کچھ سکھا کے جا رہا ہے اور یہی سکھا کے جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو، تم اگر چاہو تو اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کر سکتے ہو. شیطان کی تمام رکاوٹوں کے باوجود تم اگر چاہو تو نماز کی پابندی کر سکتے ہو. تم چاہو تو فجر میں اٹھ سکتے ہو. تم چاہو تو تہجد پڑھ سکتے ہو. تم چاہو تو تلاوت کر سکتے ہو. تم چاہو تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہو. عیدگاہ میں جب ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مبارکباد دینے کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ بولو بھائی، عید مبارک. عید مبارک بھی بول سکتے ہیں، مگر اس کے پہلے تقبل اللہ منا ومنکم، جو نبی نے سکھایا ہے اپنے صحابہ کو. بہرحال عید ایک خوشی کا تہوار ہے. اگر آپ کسی سے عید مبارک بولتے ہیں کہ بھئی آپ کے لیے یہ تہوار بابرکت ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اصل مبارکبادی جو ہے، اصل جو عید کا سیلیبریشن ہے، وہ تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ تمہاری نیکی کو بھی قبول کر لے، اللہ ہماری نیکی کو بھی قبول. یہ میسج ہے. یہ عید کے دن یہ میسج ہم ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں کہ اللہ تیری نیکی کو بھی قبول کر لے، میری نیکی کو. یہ اصل مقصد ہے عید کا. عید کا مقصد یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ایک دن میں ہم اپنی مہینے بھر کی نیکیوں پر پانی پھیریں. ہمارے اور آپ کے بیچ میں آج کمپٹیشن ہوتا ہے. کپڑے کو لے کے کمپٹیشن ہوتا ہے، باڈی کو لے کے کمپٹیشن ہوتا ہے، کاروبار کو لے کے ہوتا ہے، دنیا کے لیے، گھر کے لیے، بار کے لیے. اللہ نے قرآن کے 30ویں پارے میں جنت کا ذکر کیا اور جنت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. کمپٹیشن کرنا ہے تو اس کے لیے کرو. اگر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ لگانی ہے، مقابلہ کرنا ہے، اگر ایک دوسرے سے سبقت کرنی ہے تو اس کے لیے کرو جس کے لیے کرنی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ نے جہاں روزی روٹی کو تلاش کرنے کی بات کہی، وہاں کہا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، روزی روٹی کے لیے چلو. لیکن جہاں اللہ کے ذکر کی بات آئی وہاں کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو. اور جہاں اللہ کی توحید کی بات آئی وہاں کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو. پتہ یہ چلا کہ انسان کی اسپیڈ اس کے ٹارگٹ کے حساب سے ہو. اگر ٹارگٹ دنیا ہے تو اسپیڈ زیادہ تیز نہ ہو، اور اگر ٹارگٹ جنت ہے تو اسپیڈ بہت تیز ہو، اور اگر ٹارگٹ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اسپیڈ سب سے تیز ہو. قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورہ عادیات. ہم لوگ اکثر نماز میں پڑھتے ہیں، اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے. کبھی آپ نے اس کے معنی مطلب پر غور کیا؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، وہ صبح صبح دشمن کی فوج پر حملہ کرتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، جب وہ حملہ کرتے ہیں تو گرد و غبار اڑتا ہے، دھول اڑتی ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، وہ گھوڑے اپنی جان پر کھیل کر دشمن کی فوج پر حملہ کر دیتے ہیں. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. بات کچھ سمجھ میں نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اچانک گھوڑوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ کیوں بول رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے؟ یہ دونوں باتوں کے بیچ میں کنیکشن کیا ہے؟ کنیکشن ہے، کنیکشن بہت گہرا ہے. جانتے ہیں گھوڑا بہت عجیب و غریب جانور ہے. سب سے پہلی تو گھوڑے کے اندر طاقت بہت ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے یہاں جو موٹر وغیرہ لگتی ہے مشین میں، اس کا جو پاور ہوتا ہے اس کو ہارس پاور بولتے ہیں. ہارس مانے گھوڑا. تو گھوڑے کی طاقت، گھوڑا بہت پاورفل جانور ہے. اور گھوڑے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ مر جاتا ہے مگر ہار نہیں مانتا، کبھی میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں، مر جاتا ہے. اور اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ مالک کی آنکھ کے اشارے سے خطرے کو بھانپ لیتا ہے. مالک گھوڑے کو کیا دیتا ہے؟ تھوڑا سا چنا کھلا دیتا ہے، تھوڑا سا چارہ کھلا دیتا ہے. جھوا میں جو جھوا ہوتا ہے نا، جو ڈبہ، اس کے اندر تھوڑا سا
ایک جھوا بھر کے چارہ کھلا دیا تو گھوڑا جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو میسج دے رہا ہے کہ میرے بندو، یہ گھوڑا جانور ہے، اس سے تھوڑا سیکھو۔ وہ جانور ہے، وہ اپنے مالک کے لیے تھوڑے سے چارے کے بدلے، تھوڑے سے ایک جھوا بھر چنے کے بدلے اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا، اور تو اپنے مالک کا کتنا ناشکرا ہے۔ تیرے مالک نے کون سی نعمتوں سے تجھے نہیں نوازا؟ زمین تیرے لیے بنائی، آسمان تیرے لیے بنایا، بارش تیرے لیے اگائی، یہ سبزے، یہ پھل، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ کائنات کی تمام نعمتیں تیرے لیے بنائی۔ تو ہوا لیتا ہے، تو سانس لیتا ہے تو اسی مالک کی ہوا میں، تو پانی پیتا ہے تو اسی رب کا دیا ہوا، تو سانس لیتا ہے تو تیری سانس بھی اسی کی دی ہوئی، تیرا دل اگر دھڑک رہا ہے تو تیرے دل کی دھڑکن کو چلانے والا وہ ہے، لیکن تو اپنے مالک کا ناشکرا ہے، تو اپنے مالک کا نافرمان ہے، تو اپنے مالک کے آگے سجدہ بھی کرنے سے کتراتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کتنا بڑا ہے۔ اللہ نے گھوڑے کو مثال دے کے سمجھایا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ اس مبارک مہینے کی ہماری جو بھی عبادتیں ہوئی، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، ان کے اندر وہ صفائی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، کچھ ریاکاری بھی ہوگی، کچھ دکھاوا بھی ہوگا، وہ اخلاص نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ لیکن اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جیسی بھی ہے تو ان کو قبول فرما دے، اپنے فضل و کرم کا پردہ ڈال کے ہماری عبادتوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ، ہم نے جو بھی تراویح پڑھی ہے، جو بھی طاق راتوں میں جاگے ہیں، جو بھی عبادت کی ہے، اے مالک ہمیں اقرار ہے ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہم زندگی کی آخری سانس تک بھی تیرے آگے سجدہ کرتے کرتے مر جائیں تب بھی ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں پر اپنے عفو و کرم کی چادر پھیلا دے۔ الہی، ہمیں اس دن ذلیل ہونے سے بچا لے جس دن کی ذلت سب سے بڑی ذلت ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس دن رسوا ہونے سے بچا لے جس دن کوئی راز نہیں رہے گا۔ اے اللہ، ہمیں اس دن ذلیل ہونے سے بچا لے جس دن مال اور اولاد کسی کے کام نہیں ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے ذکر کو، ہماری تمام عبادتوں کو اپنے رحم و کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ، آج کی اس رات میں ہم وہی دعا کرتے ہیں جو تیرے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، الہی تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو ہم میں سے بیمار ہے تو سب کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے، جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں ان کے مسائل کو حل فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں سال کے 11 مہینے بھی اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو لوگ رمضان کے اس مبارک مہینے میں نماز کی پابندی جنہوں نے کی ہے، اے اللہ انہیں سال کے 11 مہینے بھی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جنہوں نے قرآن کھولا ہے اس مہینے میں، انہیں سال کے 11 مہینے بھی تو قرآن کھولنے کی، تلاوت کرنے کی، غور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ساری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، تو مشرکوں کو ذلیل کر دے۔ اے اللہ، تو شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر دے۔ اے اللہ، تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ رمضان کے روزے کو لے کر بڑا اختلاف ہوا، ایک دن آگے پیچھے لوگ روزہ رہے۔ اے اللہ، کم سے کم عید پوری امت کو، پورے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو ایک دن عید منانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے علماء کو، ہمارے قائدین کو توفیق دے کہ وہ چاند کے مسئلے پر جو اختلاف ہوتا ہے، جو آپس میں دوریاں ہوتی ہیں، اللہ اس کو ختم کر کے ایک دن روزہ رکھنے اور ایک دن عید منانے کی سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے میں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اگر قدورتیں ہوں، کینے ہوں، کپٹ ہوں، بغض ہو، حسد ہو، اے اللہ اس کو صاف کر دے۔ اے اللہ، ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کی عزت اور محبت پیدا فرما دے۔ رب العالمین، ہم اس مبارک رات میں تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، تیرے رسول کی حدیث ہے، تیرے نبی کی حدیث ہے کہ تو ہر رات اپنے کچھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اے اللہ، ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ اے اللہ، ہماری بھی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے زندوں کو، جو زندہ ہیں انہیں اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کی قبروں میں آرام اور سکون نصیب فرما۔ اے اللہ،
جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔